لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ایک مرتبہ صلوات کی درخواست ہے جو جہاں جہاں سن رہا اس سے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، شب 7 ذی الحجہ ہے، شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام. میرے مولا اور آقا جن کا مشہور ترین لقب اور ٹائٹل ہے باقر. باقر کے معنی ہیں کریک کرنے والا، شگافتہ کرنے والا، پھیلانے والا، اسپریڈ کرنے والا. اس کے معنی اس وقت مکمل ہو جاتے ہیں جب اس لقب کی نسبت اس لفظ کی طرف دی جاتی ہے یا اس کمال کی طرف، جو روایات میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور زیارت امام محمد باقر علیہ السلام کے جو فقرے آئے ہیں وہاں پر بھی ہے. السلام علیک یا باقر علم النبیین. کہ ہمارا سلام و آپ پر ہم سلام بھیجتے ہیں اس پر کون؟ جو انبیاء کے علوم کا پہنچانے والا ہے. میراث علم ہے آپ کے پاس، میراث تقوی ہے آپ کے پاس، میراث زہد ہے آپ کے پاس، میراث شجاعت ہے آپ کے پاس، میراث فصاحت ہے آپ کے پاس، میراث بلاغت ہے آپ کے پاس، میراث تقوی ہے آپ کے پاس، میراث کمال ہے آپ کے پاس. تو جو علم ہے اس کی میراث، یعنی اسی حسین کے وارث ہیں کہ جس کے لیے آپ زیارت وارثہ میں کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح النبی اللہ. تو آپ تو حسین کے بھی وارث ہیں، آپ امام سجاد کے بھی وارث ہیں. اور بلکہ ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے جو 2 معصوم گواہ ہیں اور امام گواہ ہیں جو اس واقعے کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں پہنچائے، جناب زینب، جناب ام کلثوم تو ہیں لیکن امام معصوم، ایک امام سجاد علیہ السلام ہے اور ایک امام محمد باقر علیہ السلام ہے. تو باقرہ علم النبیین جو انبیاء کے علوم کا پہنچانے والا ہے. ایک چیز ہے آپ کے پاس امانت ہے، علم امانت تھی امام کے پاس، لیکن اس علم کو پہنچانے کا موقع نہیں مل رہا. حالات ایسے ہیں، اور جس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ احادیث کی تاریخ کو دیکھیں گے، روایات کو دیکھیں گے، خطبہ نہج البلاغہ میں خطبے موجود ہیں، احادیث مولا کائنات کثرت سے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود علی ابن ابی طالب کو کہنا پڑا نا کہ سلونی، پوچھ لو مجھ سے اگر پوچھنا چاہتے ہو تو.
اس کا مطلب ہے کہ جو میراث علم ہے، جو آپ کے پاس علم ہے، وہ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن لینے والے نہیں ہیں، اور حالات بھی ایسے نہیں امام کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ، امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ، ہاں ان چیلنجز کے ساتھ، آزمائشوں کے بعد، سختیوں کے بعد، مسائل کے بعد، ریسٹرکشنز کے بعد، آبسٹیکلز کے بعد بھی اسٹل کام یہ ہو رہا ہے، علم پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن امام باقر کو کیوں کہا جا رہا ہے باقر علم النبیین؟ کیونکہ انبیاء کے جو علوم تھے، بیسٹ ٹائم ملا ہے 5th اور 6th امام کو، جنہوں نے علوم کو پہنچایا ہے، کثرت سے پہنچایا، گھر گھر پہنچایا، اسٹوڈنٹس اتنے بنا دیے۔ جب یہیں پر میں نے امام باقر کی بات کی تو ایک بات اور بھی یاد رکھیں، امام باقر کا لقب باقر تو ہے، لیکن چھٹے امام کو جو ہم جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن 5ویں امام بھی صادق کے نام سے جانے جانتے ہیں، کیونکہ روایت کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں، اخبار کے سلسلے میں، خبروں کے سلسلے میں نقل کرنے والا صادق، اور یہ وہ گھرانہ کی جس کے لیے قرآن کے کونوا مع صادقین، یہ وہ گھرانہ جس کے لیے آئے مباہلہ آئی ہے۔ انشاءاللہ جب تاریخ آئے گی عید مباہلہ کی، تفصیل سے ان صادقین اور صدیقین اور صدیقہ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ بہرحال صادق چھٹے امام کا لقب تو ہے، لیکن 5ویں امام کو بھی صادق کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات کے اندر جس حدیث کے نقل کرنے والے، بیان کرنے والے اگر دونوں ہیں تو پھر صادقین کے ساتھ آیا یہ لفظ۔ جب بھی روایات میں صادقین کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد 5ویں اور چھٹے امام ہے۔ جیسے چھٹے امام کی کنیت ہے ابا عبداللہ، مولا امام حسین السلام کی بھی کنیت ابا عبداللہ ہے۔ زیارت میں آپ پڑھتے بھی السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی، تو دونوں کا۔ لیکن جب زیارت، تاریخ اور سیرت کے اندر جب ابا عبداللہ آتا ہے تو عام طور پہ جو تبادر ہوتا ہے، جو جاتا ہے سننے والے، پڑھنے والے کا ذہن، وہ تیسرے امام کی طرف ہے۔ حالانکہ روایات میں بھی ابا عبداللہ تیسرے امام کے لیے آیا ہے، لیکن جب یہ روایات کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، ابو عبداللہ آیا تو اس سے مراد چھٹے امام ہے۔ بہرکیف تو باقر علم النبیین، انبیاء کے علوم کو پہنچانے والا، نشر کرنے والا۔ اچھا، نشر تو کیا آپ نے، آدم سے لے کے رسول خدا تک کے تمام انبیاء کے علوم 5ویں امام نے پہنچائے، دیگر ائمہ نے پہنچائے، لیکن بیسٹ ٹائم ملا ہے آپ کو۔ وہیں پر ایک اور جملہ بھی زیارت کا ہے عزیزو، یہ وہ ائمہ ہے کہ جن کی زندگی کے اوپر ہم گفتگو بھی نہیں کرتے، مظلوم ہمارے درمیان بھی ہیں، اپنے وطن میں بھی ہیں۔ یا تو بقی میں جانے والا زیارت کر نہیں سکتا، اور اگر کرتا ہے تو منہ کے اندر کرتا، دل ہی دل میں پڑتا ہے کلمات، کتاب کھول نہیں سکتا، کتاب چھین لی جاتی ہے، موبائل چھین لیا جاتا ہے، اتنے مسائل۔ اس سال تو ویسے بھی پچھلے سال سے گریا اس بات کا ہے۔ خیر جب یہ تاریخ آتی تھی تو اس تاریخ میں تو ہم لوگ مکے میں ہوتے تھے، لیکن ہاں شوال ذیقات کے اواخر میں تو ہم لوگ مدینے میں ہوا کرتے تھے۔ ہمارے بہت سے بزرگان علماء جایا کرتے تھے، ان میں سے ہمارے محترم عالم دین مولانا صادق حسن صاحب قبلہ ایک لمبے عرصے سے زیارت کے لیے، حج کے لیے جایا کرتے تھے، عقیر بھی اسی طرح سے۔ پروردگارا ان رکاوٹوں کو ختم فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، حج و زیارات کی آسانیاں ہوں، عبادت کی آسانیاں ہوں، اذا کی آسانیاں ہوں۔ جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ماشاءاللہ رونقیں رہیں، بہاریں رہیں، پروگرام ہوتے رہے، جشن ہوتے رہے، مجلسیں ہوتی رہیں، پروگرام ہوتے رہے، گھروں میں بھی، امام بارگاہوں میں بھی۔ اب لاک ڈاؤن ہے، آن لائن مجلس ہو رہی ہے، اذا خانوں میں نہیں جا سکتے۔ قانون شریعت، قانون بھی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے
لیکن دعا ہے پروردگارہ اس بیماری کا خاتمہ کر دے. اور اس احتیاط کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ غدیر کا جشن ہم امام بارگاہوں میں منا سکیں اگر ریسٹرکشنز ختم ہو جائیں. محرم کی مجلسیں اور عشرہ انشاءاللہ تعالیٰ کر سکیں انشاءاللہ اور پرسہ دے سکیں. اور معبود اس پرسے کو، ان مجلسوں کو قبول کر کے آخرت میں جو تو نے ہمارے لیے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، وہ ہے اپنی جگہ. انشاءاللہ تو دے گا، اور تیری طرف سے ہم امید نہیں یقین رکھتے، ایمان رکھتے ہیں. لیکن اس دنیا میں سفر کی آسانیاں پیدا ہو جائیں، ہم زیارتوں کے لیے جا سکیں، حج کے لیے جا سکیں. تو بہرحال اپنے لفظوں میں کچھ لوگ زیارت پڑھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اپنے احباب کے ساتھ ہیں، ایک آدمی آہستہ آہستہ پڑھا، دوسرے فالو کر رہے ہیں. وہ کربلا کی آزادی تو نہیں ہے نا مدینے میں، وہ مشہد کی آزادی تو نہیں ہے نا مدینے میں، وہ کاظمین کی وہ فضا تو نہیں ہے نا مدینے میں. تو زیارت پوری نہیں. ایک جملہ تو پڑھا میں، اس کے آگے باقرہ علم النبین علم الاولین والآخرین. آپ اولین اور آخرین کے علم کے پہنچانے والے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام اولین کا علم بھی آپ نے پہنچایا، آخرین کا بھی پہنچایا. اور جب سلام اور علم کی بات ہے نا تو عزیزوں، رسول اللہ نے اپنے جانشینوں میں، وارثوں میں، علماء یعنی ائمہ میں جسے سلام اپنا بھیجا ہے وہ امام محمد باقر ہے. سبب تو سلام بھیجنے والے میرے مولا اور آقا سرکار ختمی مرتبہ جانتے ہوں. لیکن ہاں کچھ فضیلت جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. ایک تو اس لیے بھی کہ آپ واحد ائمہ میں سے ہیں جو دادیال اور نانیال میں سے دونوں طرف سے عصمت سے متصل ہے. امام حسن اور امام حسین اسلام کے ماں اور باپ دونوں معصوم ہیں. آپ کے بابا معصوم ہیں، ماں معصومہ نہیں ہے، لیکن دادا بھی امام معصوم، نانا بھی امام معصوم، ماں بھی فاطمی ہے، باپ بھی فاطمی ہے. اللہ اکبر. رسول نے سلام بھیجا، اور سلام کے لیے اسے چنا ہے، اسے جو جابر ابن عبداللہ ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں اہل بیت کو سمجھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا بڑا کام ہے. ہم اگر جابر کو پہچان لیں بڑی بات ہے. اچھا، آپ کا تعلق جو نا اہل بیت کے سلسلے میں، جو اصحاب کی تاریخ، اس میں 3 مشہور جابر ملتے ہیں. بات جابر کی آئی تو کہتا ہوا چلوں میں. پہلے جابر ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری، معروف کی بات کر رہا ہوں میں. جابر ابن عبداللہ الانصاری رسول اللہ کے کلوزسٹ کمپینین اور ایکسپٹڈ بائی سنی اینڈ شیعہ بوتھ، دونوں مانتے ہیں آپ کو. بڑا مقام ہے ان کا. آپ کے مجلس ہو، محفل ہو، گھر میں کوئی تقریب ہو، حدیث قصہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور حدیث قصہ کا آغاز ہی ہوتا ہے ان جابر ابن عبداللہ الانصاری. یہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رسول اللہ کے صحابی، حدیث قصہ کے راوی. ایک یہی جابر ابن عبداللہ الانصاری ہے ان چند اصحاب میں سے جنہیں رسول خدا نے تمام اماموں کے نام بتائے تھے، یعنی امین ہیں. 12 اماموں کے نام. سلمان ہیں، جابر ہیں، چند کو جن کو نام بتائیں ان میں سے جابر ہیں. اور جب ان اماموں کا نام بتا رہے ہیں تو جابر کی تڑپ بڑھتی جا رہی، اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے
देखिए इमाम हसन इमाम हुसैन का भी बचपन है सामने, उसके बाद कहा कि उनके बेटे इमाम सज्जाद, फिर इमाम बाकिर, बकिया इमा का इमाम मोहम्मद बाकिर का जब नाम आया ना, तो उसके बाद रसूलुल्लाह ने कहा जाबिर, अच्छा जब बताया जा रहा उस वक्त भी जाबिर कोई यंग नहीं है, बड़ी एज है उनकी, लेकिन जाबिर से कहते हैं रसूलुल्लाह कि मेरा ये जो फर्जंद मोहम्मद बाकिर होगा उसका जमाना पाओगे तुम। इमाम बाकिर का जमाना इल्म के कमाल का जमाना है ये। कुरान मजीद की जिस आयत की मैंने तिलावत की थी, आप उसका तर्जुमा कर दूं ना, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ये हम लोग कई मर्तबा क्या ना, ये भी वो उसके बराबर, एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। मुत्तकी गैर मुत्तकी बराबर, नमाजी बेनमाजी बराबर, दीनदार बेदीन बराबर, शरीयत का इल्म न रखने वाला, शरीयत का इल्म रखने वाला, दोनों बराबर। कुरान को ये पसंद नहीं है, नाराज है अल्लाह ऐसे लोगों से। कुरान कहता हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। क्या समझते हो तुम, आलिम और जाहिल क्या दोनों बराबर हो सकते? कुरान कहता बिल्कुल नहीं, दोनों बराबर नहीं है। कुरान मजीद के नजदीक दोनों बराबर नहीं। और उसके बाद यहीं पर, लेकिन हाँ, इल्म हासिल करते वक्त नीयत, मासूम फरमाते हैं कि इल्म जब हासिल किया जाए तो किस लिए, ये बयान करना भी बेहद जरूरी है। सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ेगा, इमाम की हदीस भी आ सकती है, वाकयात भी आएंगे। इमाम फरमाते हैं मन तक मन तअल्लमा लितकब्बुर, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि वो तकब्बुर करे, घमंड करे, माता जाएगा। इमाम फरमाते हैं कि अगर इल्म तकब्बुर के लिए हासिल किया जा रहा है तो हासिल करने वाला आलिम नहीं मर रहा है, जाहिल मर रहा है। और यहीं पर पांचवें इमाम की एक हदीस भी, इस हदीस को मुकम्मल करने से पहले और इस हदीस को समझने के लिए भी, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल किब्र मतायन नार। अब मताया क्या मतलब क्या है? किब्र तो समझ में आ गया, घमंड। नार का मतलब है जहन्नम, मताया नहीं समझ में आया आपकी। जहन्नम मंजिल है गुनहगारों की, मंजिल है जालिमों की, ठिकाना है मुतकब्बिरीन का, अंजाम है फासिकीन का। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको कोई चीज लेके जाएगी ना, वो ले जाने वाली चीज को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सवारी। बस जन्नत भी एक ठिकाना है, जहन्नम भी एक ठिकाना है। जन्नत ले जाने वाली भी एक सवारी है, जहन्नम ले जाने वाली भी एक सवारी है। जो जन्नत सवारी ले जा रही है उसका नाम है विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, यानी अली की विलायत है जो तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी। हुब्बु अली जवाजुन अला सिरात, अली की मोहब्बत क्या है, पुल सिरात से तुम्हें पार करा देगी। और अहम तरीन है विलायत मेरे मौला की। जब बात आई है विलायत की तो चंद जुमले विलायत के ताल्लुक से, और ये गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, वो भी मैं अपनी तौर पे नहीं या मैं कहीं और से नहीं, इमाम का बयान है। अच्छा ये भी हदीस भी जो बयान कर रहा हूं, क्योंकि पांचवें इमाम की तारीख है तो शबे शहादत पांचवें इमाम की, तो हदीस भी पांचवें इमाम की, तारीख भी पांचवें इमाम की, सीरत भी पांचवें इमाम की, जो मेरी एक आदत है। और मेरी आदत है और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे जवान अपने अइम्मा की मारिफत हासिल कर सके। ज़ियारत के फ़िक्रे आपके सामने दो फ़िक्रे बयान हुए। अच्छा आयतुल कुर्सी तकरीबन हर घर के अंदर कम से कम दिन में एक मरतबा जरूर पढ़ी जाती है। कुछ लोग हैं दिन में कई बार पढ़ते हैं, लेकिन मिनिमम एक बार। अच्छा मिनिमम एक बार जो पढ़ी जाती है आयतुल कुर्सी, कब? रात को सोते वक्त। अदरवाइज आप
گھر سے نکلیں تو آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی سفر خیریت کا ہوگا۔ آیت الکرسی یا ہمارے یہاں اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو نماز وحشت کے لیے پڑھی جاتی ہے آیت الکرسی۔ اس میں بھی بڑا کنفیوژن آج کل چل رہا ہے، کیونکہ جو آیت الکرسی کے تغرے آ رہے ہیں، جو اسی طریقے سے جو فریمز آ رہے ہیں، جو شیئرز ہو رہی ہیں گروپ کے اوپر، ایک آیت آ رہی، آیات الکرسی ایک پورا سلسلہ ہے، 3 آیتیں ہیں جو شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ سے، ختم ہوتی ہے ہم فیہا خالدون پر، تو تینوں مسلسل آیتیں پڑھنی ہیں۔ تو جو اس کی تیسری آیت ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، قرآن کی تفسیر کیا اہل بیت سے بہتر کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ان کے جد کے سینے پر نازل ہوا ہے، ان کے خون میں قرآن مجید ہے، ان کی روح میں قرآن مجید ہے، ان کے گوشت اور پوست میں قرآن مجید ہے، ان کے شعور میں قرآن مجید ہے، اور ان کے تحت الشعور میں قرآن مجید ہے۔ یہ رسول کی آغوش میں، مولا کائنات کی آغوش میں، جناب سیدہ کی آغوش میں جو آل فاطمہ ہے نا، یہ قرآن کے ساتھ اس کی پرورش ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑی قرآن کی حفاظت بھی کی ہے۔ امام سے تفسیر پوچھی جا رہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ مولا یہ آمنو کون ہے؟ اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جو ایمان والے جن کا اللہ ولی ہے، یہ کون ہے جو اندھیرے سے نکلتے ہیں روشنی کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، غدیر قریب ہے۔ پانچویں امام سے پوچھنے والے نے پوچھا تو پانچویں امام فرماتے ہیں، آمنو سے مراد ولایت مولا کائنات ہے، ہمارے جد کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے جد کی ولایت ہے، اور جو ہمارے جد کی ولایت کو مانتا ہے اللہ ان کا ولی ہے، اور جو ہمارے جد کی ولایت کو نہیں مانتا اللہ انہیں اپنی ولایت سے نکال دیتا ہے، اور جو ہمارے جد کی ولایت کو مانتا ہے تو اگر اندھیرے میں تھا روشنی میں آ جاتا ہے۔ کہ یہ آمنو وہی ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر قرآن میں خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ آمنو ہے، علی کی ولایت پر ایمان لاؤ۔ اور کیا کہنے، بات اب ولایت کی آ ہی گئی ہے تو پھر ولایت کی بات لیکن پانچویں امام کی زبان سے ہی بیان کر رہا ہوں میں۔ کل لاک ڈاؤن کا پہلا دن تھا، اینڈ انفارچونیٹلی اٹ واز فرائیڈے۔ قلق اس بات کا ہے، نماز جمعہ مس ہو گئی، شب جمعہ کے اعمال کر لیے، آج مجلس ہو رہی ہے آن لائن، تو جمعے کے تعلق سے پانچویں امام کی حدیث، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا پانچویں امام سے، مولا جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا خوبصورت جواب ہے، ایمان میں اضافے کا سبب۔ ایمان افروز، دل کو تقویت مل رہی ہے، روح کو تازگی اور بالندگی مل رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں جمعے کو اس لیے جمعے کا دن کہا جاتا ہے کیونکہ آج ہی کے دن خدا نے لوگوں کو ہماری ولایت پر جمع کیا ہے۔
5वें इमाम फरमाते हैं आज ही के दिन, फिर सुनोगे, 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम दूसरे मकाम पर कहते हैं नमाज, रोजा, हज, ज़कात और विलायत, ये 5 चीजें इन पर दीन की असास है और बुनियाद है। देखिए सिलसिले एतकाद में, मोतक़िदात में हमारी जो बिलीफ है, तौहीद है, अदल है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत है, फिर फरूए दीन है। तो रिलीजन जो है अकायद और अमाल के कंपोजिशन का, मजमूए का नाम है। अकीदे की तस्दीक अमल कर रहा है, और अमाल जो है ना वो आपके अकीदे का गवाह है कि आप किस पुख्तगी के साथ अमाल करते हैं, क्योंकि अमल, उसका अज्र और सवाब अकीदे से जुड़ा हुआ है। तो इमाम फरमाते हैं कि 5 चीजें हैं जो दीन की बुनियाद है, असास है, रूट्स हैं, बेस हैं, फाउंडेशन है। हर चीज की एक असास होती है, लिकुल्ल शैइन असासुन व असासुद्दीन, हर शय की एक असास होती है, और दीन की असास क्या है? इमाम फरमाते हैं नमाज, रोजा, हज और ज़कात। उसके बाद इमाम फरमाते हैं विलायत अहले बैत, हमारी विलायत, विलायतो ना हमारी विलायत, यानी मौला अली की विलायत से लेके इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तक तमाम अइम्मा की विलायत जो हुज्जजुल्लाहिल बालिगा हैं, उनकी विलायत, इन तमाम को मानना है। उसके बाद का जुमला बड़ा अहम है। उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा मानो दिया खुदा ने किसी भी इन बुनियादों में से किसी एक बुनियाद की इतनी ताकीद नहीं की जितनी ताकीद हमारी विलायत की है। और मुझे तो गदीर के मैदान में आयत के तेवर से समझ में भी ये बात आ गई कि अहले बैत की विलायत और अली की विलायत से बड़ी शय कोई है ही नहीं। कुर्बान जाए, क्या सबसे ज्यादा इसकी ताकीद की गई। और उसके बाद इसी हदीस को समझने के लिए ना एक और हदीस भी, वो भी 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की, एक मरतबा सलावत पढ़िएगा जो जो जहां जहां सुन रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। आप फरमाते हैं, अच्छा देखिए, इस विलायत के साथ सख्तियां हैं इस राह में। विलायत अली की राह में, विलायत अहले बैत की राह में सख्तियां हैं, शिद्दत है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, चैलेंजेस हैं। हो सकता है दोस्त दुश्मन हो जाए, हो सकता है जो रिस्क की फरावानी है जाहिरी तौर पे तंगी में तब्दील हो जाए, हो सकता है वो जमीन जो हमारे लिए वसी है और आप मुरफ़्फ़हुल हाल हैं, तंगी का शिकार हो जाए। औलाद कुर्बान करनी पड़ती है अली की राह में, माल कुर्बान करना पड़ता है अली की राह में, जान कुर्बान करनी पड़ती है अली की राह में, घर छोड़ना पड़ता है अली की राह में, वतन छोड़ना पड़ता है अली की राह में। अली की राह यानी कुर्बानी की राह, अली की राह यानी विलायत अहले बैत का मतलब है ईसा की राह। विलायत अहले बैत का मतलब है जो है उसको देने के लिए तैयार रहो। फिर वहां से क्या मिलेगा, बड़ा वादा है, आसानियां ही आसानियां, मौत से लेके कयामत तक। हम फिया खालिदून है, फिर उसके बाद दुश्मन के लिए भी हम फिया खालिदून है जहन्नम में, अहले बैत के चाहने वालों के लिए हम फिया खालिदून है जन्नत में, नेमतों में गिरा रहेगा। इस विलायत पे साबित कदम रहिए। पहाड़ हिल जाएं,
ہمیں اور آپ کو ولایت سے نہیں ہلنا ہے. لوگوں کی قیمتیں لگ جائیں مگر آپ بکنے نہ پائیے گا. خدا غریق رحمت کرے مشہور با عمل متقی زاہد پرہیزگار اور راسخ العقیدہ شاعر اہل بیت رضا سرسوی کو. اچھا جب میں نے راسخ العقیدہ کا کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جس کے لیے مجھے شکایت ہے آپ سے. ہم اپنے بعض مومنین، بعض علماء، بعض خطباء کا تعارف کراتے ہیں، انٹروڈکشن ہوتا ہے. انٹروڈکشن کرانے والا ناظم جو ہوتا ہے، اسٹیٹ سیکرٹری جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بڑے خوش عقیدہ ہے. بھیا خوش عقیدہ یہ لفظ مومنین کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا ہے. خوش عقیدہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو شیعہ نہیں ہے لیکن اہل بیت کے سلسلے میں عقیدت رکھتا ہے، اچھی عقیدت رکھتا ہے. اہل بیت کا چاہنے والا راسخ العقیدہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی روح میں پیوست ہوتا ہے، اس کی رگوں میں پیوست ہوتا ہے، اس کے وجود میں پیوست ہوتا ہے، اس کے گوشت میں پیوست ہوتا ہے، اس کی فکر میں پیوست ہوتا ہے. راسخ العقیدہ. تو یہ زمانہ پانچویں امام کی حدیث ولایت. قال الامام الباقر، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، ہم اسی زمانے میں نا جو ہماری ولایت پر قائم رہے، ثابت قدم رہے ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں، آتا اللہ عز و جل، تو اسے اللہ تعالی دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ شہید ہو گئے تو اجر تو ہے آپ کے لیے. بغیر شہادت کے لیے جہاں ثواب شہادت ملتا ہے وہ ولایت علی ہے. بغیر شہادت کے علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہنے پر ایک شہید کا ثواب نہیں ملتا. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل دیتا ہے اجر 1000 شہیدین، 1000 شہیدوں کا دیتا ہے. ابھی بھی حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے. کون سے شہید؟ بدر اور احد کے شہید. بدر اور احد کے شہیدوں کا درجہ کتنا بڑا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جب بدر اور احد کے شہیدوں کے اجر اور مقام اور جنت میں ان کے مقام، برزخ میں ان کے مقام، یہ تمام رسول اللہ بیان کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ سب کو تمنا ہے کاش ہم شہید ہو گئے ہوتے. جو پہاڑیوں پہ دوڑے پھر رہے تھے مال جمع کرنے کے لیے، انہوں نے بھی سوچا کہ شہید ہو جائیں، حالانکہ پھر چانس دیا گیا تھا خیبر و خندق میں. تو جب اتنا اجر بیان کیا گیا تو لوگوں نے کہا رسول اللہ اس وقت تو ہم شہید نہ ہو سکے، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ کہو یا لیتنا کننا معہم، کاش اگر ہم کہ یہ کہو گے اور خلوص کے ساتھ کہو گے نا تو شہداء بدر اور احد کا ثواب ملے گا. کربلا کے واقعے کے بعد جو شہداء کربلا کو آپ زیارت میں سلام کہتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم. یہ آپ نہیں کہتے ہیں، تو آپ کسی اور کی زبان کا فقرہ ہے جسے دوہرا رہے ہیں. اور جس کی زبان کا فقرہ دوہرا رہے ہیں یہ عام انسان نہیں ہے، امام معصوم کی زبان کا فقرہ ہے، امام ان کی زبان کا فقرہ ہے. اللہ اکبر. کا 1000 شہدائے بدر اور احد کے برابر ثواب ملتا ہے اگر کوئی غیبت میں، بہت چیلنج ہے، ہماری ولایت پر قائم رہے. اور یہیں پر بات آگے بڑھاتے ہوئے پھر پانچویں امام کی ایک حدیث، پھر ولایت کے موضوع کے اوپر. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی سفر پر چلا جائے تو نماز قصر ہو جاتی ہے، روزہ قصر ہو جاتا ہے. بیمار ہو جائے تو حکم تبدیل ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے گا. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے گا. پانچ چیزوں کی جو حدیث بیان کی تھی نا اس کا ایک کنٹینیوشن ہے یہ کہ 5 چیزیں اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے اور ہماری ولایت.
کیوں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہماری ولایت کی؟ اس لیے کہ اگر بیمار ہو گیا تو حکم تبدیل ہو گیا، سفر میں چلا گیا نماز روزہ قصر ہو گیا، فقیر ہے زکوٰۃ نہیں ہے، مالی نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا، فقیر ہے حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے، استطاعت کی شرط ہے، پوٹینشلٹی کی شرط ہے، اس میں بھی صحت بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، ڈاکیومنٹ بھی سارے ہوں، گھر والوں کا خرچہ بھی ہو، سفر کا خرچہ بھی ہو، وہاں کا خرچہ بھی ہو، واپسی بھی خیریت سے ہو جائے۔ لیکن ہماری ولایت کے لیے اس میں کسی کو کوئی رخصت نہیں ہے، بیمار ہے صحت مند ہے، وطن میں ہے سفر پر ہے، فقیر ہے امیر ہے، بادشاہ ہے غریب ہے، جوان ہے بوڑھا ہے، جو بھی ہے اس پر ہماری ولایت واجب ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ولایت اہل بیت، یہ ہے ولایت امیر المومنین، یہ ہے ولایت امام محمد باقر سے لے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم۔ تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے جو علی کی ولایت کے ماننے والے ہیں، تاریکی سے نکالتا ہے اور انہیں نور ملاتا ہے۔ اچھا، ایک لفظ ظلم ہے اور ایک ظلمت ہے۔ ظلم کا مطلب اکثر ہم اتنا ہی جانتے ہیں، آپریشن، کسی کو آپریس کرنا، جبر کرنا، تشدد کرنا، یہ ہے ظلم۔ اور ظلم کے معنی اندھیرے کے بھی ہیں، اسی سے ظلمت ہے نا، اور جمع اسی کی ظلمات پلورل ہے۔ امام کی حدیث کو سمجھانے سے پہلے اسی کانٹیکسٹ میں عدل نور ہے، ظلم تاریکی ہے۔ اب جو میں نے دو لفظ کہہ دیے نا، عدل نور، ظلم تاریکی، عدل نور، ظلم تاریکی، عدل اہل بیت کی پہچان، ظلم بنی امیہ بنی عباس کی شناخت۔ تو عدل اور ظلم، اب مولا جو ظلم اور ظلمت کے تعلق سے حدیث میں کس طرح سے جمع کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الظلم فی الدنیا هو الظلمات فی الاخرہ، دنیا میں جو ظلم کر رہا ہے یہی ظلم آخرت میں تاریکی ہے، ظلمات ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ من کان فی ہذہ الدنیا اعمی اور فی الاخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہو جائے تو پھر اس کے بعد آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اندھا یہ آپ کی ظاہری آنکھیں نہیں، یہ معرفت کی آنکھیں، انسائٹ، بصیرت۔ اچھا، جیسے میں بیان کرنے لگا تو مجھے وہ جابر کی بات ہی کر رہا تھا، جابر کی بات ادھوری رہ گئی تھی، آگے بڑھا تھا نا میں۔ تو تین جابر ابن عبداللہ الانصاری، جن کے ذریعے سے سلام بھیجا گیا، جو کربلا کے بعد پہلے ظاہر بھی ہیں، ڈھونڈتے رہے اندھے ہو گئے، مدینے میں آنکھ والے امام باقر کو تلاش نہیں کر سکے، رسول کا مخلص وفادار صحابی اندھا ہونے کے بعد بھی اپنی تلاش پر پہنچ گیا، امام باقر کو پا لیا۔ امام سجاد لے کر آئے، کہا کہ پیشانی کا بوسہ لو چچا جابر کی۔ آپ نے ہاتھوں کا بوسہ لیا، آپ نے سلام کیا کہ آپ سلام اپنے جد کا بھی لیجئے، میرا بھی قبول کیجئے۔ شافع محشر کے آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ ہمارے لیے، آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ کے ساتھ آل رسول بہت ضروری ہے، پر رسول کے صحابی ہیں، مخلص ہیں، رسول کی امانت پہنچائیے، شفاعت کی یقیناً آپ کو ایشورنس اور گارنٹی مل چکی ہوگی، لیکن امام باقر سے کہتے ہیں کہ آپ میری شفاعت کا وعدہ لیجئے، عہد لیجئے۔ امام نے کہا تمہاری آخرت کی شفاعت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ صحابیت اسے کہتے ہیں، رسول کا وفادار اسے کہتے ہیں، خادم رسول اسے کہتے ہیں، نبی کا نوکر اسے کہتے ہیں۔ یہ ہے لبیک یا رسول اللہ۔
کہ رسول نے سلام پہنچوایا، سلام پہنچا بھی دیا، اور اس کے بعد سلام پہنچانے کے بعد شفاعت کی تضمین یعنی شفاعت کا عہد لے لیا آپ نے، امام نے کہا ہم تمہارے شافع ہیں وہاں پر قیامت میں۔ دوسرے جابر جو ہیں، جابر جعفی، بڑی روایات ہیں، پانچویں امام کے بھی صحابی ہیں، پانچویں کی بھی چھٹے کی بھی۔ ایک اور جابر ہے، جابر ابن حیان، جو آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، تین ویل نون جعفر۔ اینی وے، تو جابر کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ جب آنکھ چلے جانے کی بات آتی تو امام کا ایک اور صحابی ہے جو نابینا ہے، لیکن جس کی کنیت ابو بصیر ہے، دیکھنے والے کا باپ، جو اس دنیا میں اندھا ہے۔ میں نے آیت پڑھی تو اس کے بعد وہاں لنک کیا ہے وہی احادیث آیات امام باقر کی زندگی۔ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا، وہ اضل و سبیلا، اور وہ اپنی راہ کے سلسلے میں گمراہ ترین ہے، اپنا راستہ مس کیا ہوا ہے۔ He has gone to the astray۔ مسجد الحرام ہے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے صحابی ابو بصیر کھڑے ہیں، جو پانچویں کے بھی صحابی ہیں، چھٹے کے بھی صحابی ہیں، اینڈ کلوزسٹ کمپینین آف امام۔ ابو بصیر دیکھ نہیں سکتے، جانتے ہیں آپ۔ ایک موقع پہ انہوں نے کہا بھی مولا سے کہ مولا آپ مجھے آنکھ دے دیتے تو میں دیکھ لیتا۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو سامنے کیا اور اس کے بعد دیکھنے لگے۔ اس کے بعد امام نے کہا تمہارے لیے اللہ نے جو اجر رکھا ہے عدم بصارت کے ساتھ رکھا ہے، نابینا ہونے کے ساتھ تمہارا ثواب زیادہ رکھا ہے، اب تم جو پسند کرو۔ کہا مولا پھر اس کے بعد وہی جو میرے خدا کا فیصلہ ہے۔ شاید ابو بصیر کا پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اپنی زندگیوں میں اگر سختیاں آ جائیں، پرابلمس آ جائیں، ہارڈ شپ ہو جائے نا، شکایتیں نہ کیا کیجیے۔ شکایتیں تو بہرحال آپ کی زندگی کا چین لے لیتی ہیں، آخرت بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ اور جب یہ بات آئی تو چوتھے امام کی ایک حدیث کو لنک کرتا ہوا چلوں، جہاں چوتھے امام امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جو مصیبتوں میں شکایت کرتا اس کے لیے مصیبت ڈبل ہو جاتی ہے، ٹوائس۔ ایک تو مصیبت اٹ سیلف، دوسرے مصیبت کے اوپر جب شکایت کرتا ہے نا، جو شکایت کا جو پین ہوتا ہے، جو کمپلین کرنے کے بعد جو بے چینی ہوتی ہے، جو ریسٹلیسنس ہوتی ہے، لیکن اس کے برخلاف کا جو صبر کرتا ہے تو اس کے لیے مصیبت ایک ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے میرے مولا کی بات کتنی آسان کر دی زندگی۔ یہ بات نہیں آسان کی، زندگی آسان کر دی۔ یہ زندگی آسان نہیں کر دی، آخرت کا سفر آسان کر دیا۔ یہ آخرت کا سفر نہیں آسان کر دیا، نجات کا پروانہ تمہارے اور ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ کہا مولا پھر اسی پہ قانے ہو، اللہ کے اس فیصلے کو ایکسپٹ کرتا ہوں، وہیں واپس آ گئے۔ تو اب وہ ابو بصیر، اور اس واقعے کے ساتھ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، وہ ابو بصیر ہیں، مسجد الحرام ہے، مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب جو امام کے ساتھ کھڑے ہوئے آنے والا کوئی آ رہا ہے، امام ابو بصیر دیکھ نہیں سکتے، امام آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، امام کا مخلص نہیں ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ابو بصیر ایک شخص آ رہا ہے، یہ جو ائمہ کے لیے غیبتیں ہیں، چاہیں تو کئی بار اپنے آپ کو چھپا دیں، پوشیدہ کر لیں۔ اچھا، اس کو ثابت کروں گا ایک اور واقعے سے جو رسول اللہ کی زندگی کا، اور اس کے بعد میں مسائل پر۔ ابو بصیر سے مولا کہتے ہیں کہ دیکھو ایک فلاں شخص آ رہا ہے، مسجد الحرام میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ ہماری طرف بڑھ کر آ رہا ہے۔ وہ تمہیں دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھ پائے گا، تمہیں سلام کرے گا، مجھے نہیں سلام کرے گا، دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے۔ کہ تمہیں سلام کرے گا، مجھے سلام نہیں کرے گا، تم سے ملے گا، مجھ سے نہیں ملے گا، اس لیے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس سے چھپا لیا ہے۔ مولا دشمنوں کو سزا دی جاتی ہے، چاہنے والوں کو تو محروم نہیں کیا جاتا۔ مولا آپ کی زیارت کا ہمیں شرف حاصل ہو، اے امام وقت، اے امام زمانہ۔ آنے والا آیا،
ابو بصیر کو سلام کیا، موسم حج ہے، خیریت پوچھی، آگے اپنی عبادتوں کے لیے بڑھ گیا، چلا گیا۔ امام مسکرائے اور اس کے بعد کہتے ہیں ابو بصیر میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہیں دیکھے گا مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ ابو بصیر کا جملہ سنو گے، ابو بصیر کہتے ہیں مولا یہ اندھے ہیں جو آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کسے اندھا کہتی ہے؟ وہ اندھا نہیں ہے کہ جسے ظاہری چیز دکھائی دیں نہ دکھائی دیں، اندھا وہ ہے کہ جو وقت کے امام کو نہ دیکھ سکے، اندھا وہ ہے جو امام کی معرفت نہ حاصل کر سکے، وہ اندھا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام کا چاہنے والا کہتا وہ اندھا ہے جسے ظاہری طور پہ دنیا اندھا کہہ رہی، اس لیے کہ وہ امام کو دیکھ سکتا ہے، امام کے ساتھ کنیکشن میں، رابطے میں ہے، ایک مضبوط رابطہ ہے امام کے ساتھ۔ امام انعام دیتے ہیں، ایک واقعہ سنا دیتے ہیں اس کے بعد، جو میں نے کہا نا وعدہ کیا تھا اس کو لنک کرتے ہوئے۔ رسول اللہ پھر وہی شہر مکہ، مشرکین کی دشمنیاں عروج پر ہیں، اعلان نبوت ہو چکا ہے، کبھی آپ پر کوڑا و کرکٹ پھینکا جاتا ہے، کبھی راہ میں پتھر بچھائے جاتے ہیں، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی سنگریزے مارے جاتے ہیں، چاہنے والوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اس مکے میں رسول کے بہت سے بڑے بڑے دشمن ہیں، بعض مردوں کے نام ہے لیکن کچھ فیملی ہے جس فیملی میں مرد اور عورت جو ہیں دشمنی کی انتہا پر پہنچ چکے ہیں۔ بہت سے لوگ لفظ عروج استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں کچھ پازیٹیو لفظ ہوتے ہیں جسے نیگیٹیوٹی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ابو سفیان، اس کی بیوی ہندا، بہت بڑے دشمن ہیں دونوں، اتنے بڑے دشمن ہیں سمجھ میں نہیں آتا ابو سفیان بڑا دشمن ہے یا ہندا بڑی دشمن ہے۔ اسی طرح سے ایک ابو لہب ہے اور اس کی بیوی ام جمیل، قرآن جسے حمالۃ الحطب کہتا ہے، جو لکڑیوں کا گٹھر لے کے جاتی ہے۔ تو جو حمالۃ الحطب ہے نا، ام جمیل بد زبان تھی، لگائی بجھائی میں ماہر تھی، مکے کا امن غارت کیے ہوئے تھی۔ وہ ام جمیل رسول کی شدید دشمن ہے، قرآن مجید نے اسی لیے تو کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے بھی ہاتھ ٹوٹے، اس کی بیوی کے بھی ہاتھ ٹوٹے۔ اس واقعے کے بعد یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ وہ پتھر لیے ہوئے بڑا سا تلاش میں کہ رسول کو دیکھے اور رسول کے اوپر مار دے، رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلی ہے۔ امام باقر بتا رہے ہیں واقعے کو، کہ ہم اپنے لیے غیبتیں کر لیتے ہیں، میں ایک مرتبہ نکلی ہے اور رسول کے ساتھ رسول کے ایک چاہنے والے کھڑے ہوئے، کلمہ گو ہیں، اس یہ اور بات ہے کہ تاریخ میں یعنی مسلمان ہوئے ہیں لیکن ایک ان کا خلوص ثابت نہیں ہوتا، تو صاحب رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ دور سے آتی دکھائی دیتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ بھی ان سے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی وہ آئے گی، تم خاموش رہنا۔ وہ آتی ہے ام جمیل ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے اور ان صاحب سے پوچھتی ہے کہ تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ اور تمہیں دیکھے گی، مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ اس طرح سے یہ اختیار دیا گیا ہے نبی اور امام کو۔ ہاں عزیزو، وقت میرا ختم ہو رہا، کل کی مجلس جو ہوگی اس مجلس کے اندر بقیہ حالات میں پانچویں امام کے پڑھوں گا، ان کی حدیث، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کی حیات طیبہ، ان کی لائف ہسٹری، ان کی بایوگرافی، پانچویں امام۔ ہاں عزیزو، ذی الحجہ ہے نا، حاجی مکے پہنچ گئے ہیں،
تو ان حج کے ساتھ جد کا اور پوتے کا بڑا گہرا رشتہ ہے. دادا کو حج کرنے نہیں دیا گیا. حسین مکے میں آئے ہیں، عمرہ کیا، لیکن حج نہیں کر سکے، مکہ چھوڑنا پڑا حسین کو. خدا نہ کرے کسی کو یہاں امتحان دینا پڑے، خدا نہ کرے اگر کوئی حج کی تیاری کر لیتا ہے اور اس کے بعد حج کے لیے نہیں جا پاتا تو کتنا تڑپتا ہے، کوئی زیارت کے لیے نہیں جا پاتا تو کتنا تڑپتا ہے. سوچو اس حسین پر کیا گزری ہوگی جو حج کے لیے مکے میں آیا بھی ہے، ایام حج میں وہیں پر موجود بھی ہے، اور حج مکے میں، اور مکہ جس کے بابا کی جائے ولادت بھی ہے، لیکن عین حج کے وقت حسین کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. ہائے کتنا سخت وقت رہا ہوگا حسین کے لیے، زینب و ام کلثوم کے لیے. لیکن تو اس امت کے اوپر جو حسین کو رکنے کے لیے کہہ تو رہی ہے، لیکن حسین کی حمایت و نصرت میں نکل نہیں رہی ہے. اللہ اکبر. امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں اپنے جد کے ساتھ ساتھ اس سفر میں تھے. ارے مکے سے آپ کربلا کوفے کی عراق کی راہ ہوتے ہوئے کوفے کا ارادہ کیا تھا، لیکن مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو کوفے نہیں گئے، کربلا گئے ہیں نا. اپنے جد کے ساتھ بھوک و پیاس کا بھی سامنا کیا ہمارے اور آپ کے پانچویں امام نے، لیکن ہاں حسین کی شہادت کے بعد ارے یہ امام باقر تھے جس نے اپنے بابا کے ساتھ اپنے جد کے لاشے کو بے گور کفن بھی دیکھا، لاش کو پامال ہوتے بھی دیکھا، جد کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند بھی دیکھا، اپنے ساتھ ارے پھوپھیوں کو، ماں بہنوں کو بے مکھنا چادر بھی دیکھا. ہاں یہ وہی پوتا ہے کہ جس نے اپنے جد کو تو اس عالم میں دیکھا، لیکن یہ وہی بیٹا ہے جس نے اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اور اس کے بعد امام کو کربلا سے کوفہ و شام لایا گیا. اللہ اکبر. یہ وہی میرا امام ہے کہ جب مدینہ یہ قافلہ آیا ہے تو جناب ام کلثوم نے مرثیہ کہا کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا بلا سرات. اے میرے نانا کے مدینے قبول نہ کرنا، ہم حضرت ہند کی تصویر بن کے آئے. ارے گئے تھے گودیاں آباد تھی، مرد سلامت تھے. ہاں ہاں ارے تاریخ بتاتی ہے ارے کربلا سے بچوں میں اکلوتے امام باقر آئے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب جناب فاطمہ صغرا آئی ہے نا تو فاطمہ صغرا آسا کے سہارے آئی ہے کہ ایک بی بی کی گود دیکھ رہی ہے. ام کلثوم نے پوچھا بی بی کسے تلاش کر رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں میرا اصغر نہیں دکھائی دیتا. ایک امام باقر واپس آئے تھے، لیکن اللہ اکبر امام باقر اپنے بابا کے ساتھ عزائے حسین کی تحریک چلاتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں. 7 ذوالحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی ہے نا تو امام نے وصیتیں کی ہیں چھٹے امام سے کہ بیٹا تم مجھے غسل دینا، بیٹا تم مجھے کفن پہنانا. اے میرے لال میرے جنازے میں مدینے والے شریک ہوں گے، لیکن اے میرے لال تم مجھے بقی میں میرے بابا اور میرے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا. یہ وصیتیں کرنے کے ساتھ ایک اہم ترین وصیت. ارے جو مومنین میں سے جو سعودی عرب میں سے اگر مینا میں پہنچ گئے، اگر ماتم نہیں کر سکو گے، پرسا نہیں دے سکو گے، ہم ہر سال حج کے دوران وہاں مجلسیں کرتے، تو تم سے اتنا کہوں گا مینا میں حسین کی شہادت کو یاد کر کے دو آنسو بہا لینا. امام باقر نے جو وصیتیں کی اس میں 800 درہم رکھے. 800 درہم آپ نے اس بات کے لیے رکھے کہ اس 800 درہم سے مینا کے اندر مجلس عزا برپا کرنا، میرے جد کی مجلس برپا کرنا کہ جو حج کے لیے آئے ہیں، جو قربانی اسماعیل کو یاد کر کے جانور ذبح کر رہے، انہیں خبر ہو کہ تمہارے رسول کا نواسا بھوکا و پیاسا کربلا کے مقتل میں ذبح کیا گیا. مینا کے حاجی کا حج مکمل اس وقت ہوگا جب حسین کی عزاداری کرے گا. وہاں میں شہادت بیان کر کے مجلس تمام کر رہا ہوں. عزیزو حسین کی اور امام باقر کی شہادت میں ایک خاص چیز ہے، وہ کیا جانتے ہو؟ زین ہے. جو مشترک شے ہے وہ زین ہے. حسین بھی زین سے گرے ہیں،
امام باقر بھی زین سے گرے، لیکن حسین جب زین سے گرے تو حسین پر کوئی تیر کی بارش کر رہا تھا، کوئی تلوار کی بارش کر رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی پتھر برسا رہا تھا، لیکن امام باقر کیوں زین سے گرے؟ کیا کوئی زخم لگا تھا؟ کوئی تیر برسایا گیا؟ نہیں نہیں، میرے مولا کے لیے ظالم نے، ہشام ابن عبد الملک نے آپ کے لیے وہ زین بھیجا تھا جس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ ارے زہر کا اثر اتنا، ارے یہ منفرد شہادت ہے امام باقر کی۔ اب آپ کے لیے جب زین آیا تو امام نے کہا یہ تحفہ نہیں چاہیے، اصرار بڑھا، گھوڑے پر زین رکھا گیا، امام سوار ہوئے، چند قدم گئے تھے کہ زہر جو آپ کے جسم میں سرایت کر گیا۔ ارے فاطمہ کا لال، ارے ایک مرتبہ مدینے کی زمین پر زین سے آ گیا، لیکن پوتے اور دادا میں فرق ہے۔ دادا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، ارے نہ تیروں پر جسم معلق تھا، ظالم پشت پہ آیا، حسین کے جسم کے پاس تیر ہو گئے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ ماتم حسین۔